إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معزز سامعین حضرات، کوئی بھی انسان محنت کر کے حافظ، قاری، عالم دین تو بن سکتا ہے، اپنی محنت کے بل بوتے انسان پروفیسر، ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ بھی محنت کر کے اور روپے پیسے خرچ کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ شرف اللہ تعالی نے صرف ان کو ہی عطا فرمایا
جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضری دی، ایمان لائے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا دیدار کیا۔ حضرات گرامی، انسان اپنی محنت، مال اور دولت کو خرچ کر کے صحابی تو نہیں بن سکتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، انسان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چل کے اللہ کی جنت کا حقدار ضرور بن سکتا ہے، کیونکہ کائنات کے رب نے اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا نبی علیہ السلام کے صحابہ دو گروہوں میں تقسیم ہیں، ایک تو مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینے کے، والانصار اور دوسرے انصار کی جماعت جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ محبت بھی کی، ان کی مدد بھی کی، نصرت بھی کی۔ فرمایا مہاجرین اور انصار کے بعد جو تیسرا گروہ ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیکی میں نقش قدم پہ چلتے ہیں تو محمد کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، یہ اللہ پہ راضی، اور رب کریم نے اپنی رضا کا اعلان کر کے ساتھ ہی انہیں اپنی جنت کا حقدار بھی بنا دیا۔ حضرات صحابہ کرام کی پیروی کرنے میں اللہ تعالی نے جنت رکھی ہے۔ صحابہ کرام کی پیروی کیوں کرنی ہے؟ ان کے نقش قدم پہ کیوں چلنا ہے؟ ان جیسا ایمان دنیا میں کسی کا ایمان نہیں، اسی لیے تو کائنات کے رب نے اعلان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لے کر کے آؤ جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لے کر کے آئے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لے کر کے آئے؟ نعوذ باللہ، جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ حضرات انہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا؟ حضرات صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی محبت میں اس قدر پکے ہو چکے تھے کہ دیکھنے والا انہیں عام انسان نہیں سمجھتا تھا، بلکہ کہتے یہ تو حضور کی محبت میں ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ عقل مند ہیں اور یہ نعوذ باللہ بے وقوف ہے۔ حالانکہ قرآن نے اعلان کیا الا خبردار میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں محمد کے صحابہ کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار بنا دیا، اور کائنات کے رب نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
اے لوگو اگر ایمان لانا چاہتے ہو اس طرح ایمان لے کر کے آؤ جیسے پیغمبر کے صحابہ ایمان لے کر کے آئے، جیسے بدر والے ایمان لے کر کے آئے، جیسے احد والے ایمان لے کر کے آئے، جیسے خندق والے ایمان لے کر کے آئے، جیسے حنین اور خیبر والے ایمان لے کر کے آئے، جیسے حدیبیہ والے ایمان لے کر کے آئے، جیسے عشرہ مبشرہ ایمان لے کر کے آئے، جیسے خلفائے راشدین ایمان لے کر کے آئے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو ایمان بھی اس کا قبول ہوگا، اعمال بھی اس کے ہی قبول ہوں گے، جس کا ایمان بھی صحابہ جیسا ہوگا اور جس کے اعمال بھی محمد کے صحابہ جیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات صحابہ کرام کے ایمان جیسا اللہ کی کائنات میں کسی اور کا ایمان نہیں، صحابہ کرام کے اعمال جیسے اللہ کی کائنات میں کسی اور کے اعمال نہیں۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، جیسے صحابہ کرام کے ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں، جیسے صحابہ کرام کے اعمال جیسے کسی کے اعمال نہیں، اسی طرح اس کائنات میں حضرات صحابہ کرام کے دل کے تخیلات جیسے کسی کے تخیلات بھی نہیں۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے خیالات کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کے معیار کو بلند کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کے زاویے کو درست کرنا ہوگا، ہمیں سوچ اس طرح کی سوچنا ہوگی جیسی سوچ اور جیسے تخیلات نبی علیہ السلام کے صحابہ کے تھے۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات دنیا سے شروع ہوتے ہیں اور دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ ان کی سوچ میں دنیا بھی تھی اور ان کی سوچ میں دین بھی تھا، ان کی سوچ میں دنیا بھی تھی اور ان کی سوچ میں آخرت بھی تھی، ان کی سوچ میں دنیا کی نعمتیں بھی تھیں اور ان کی سوچ میں جنت کی نعمتیں بھی تھیں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نماز پڑھیں، ہمیں نماز میں بھی خیال آتے ہیں تو دنیا کے خیال آتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ ان کے خیالات کتنے بلند تھے۔ آئیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے، اپنے صحابہ کو کہنے لگے میرے صحابہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 میں سے 4 کے ناموں کا ذکر بھی حدیث شریف میں ملتا ہے اور باقی کے 4 ناموں کا ذکر بھی محدثین اور مفسرین نے کر دیا، جن کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، جو نماز میں پابندی کرنے والے، نفل نماز کو ادا کرنے والے، نماز کے ساتھ محبت کرنے والے، انہیں اس باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ اور جنت کے دوسرے دروازے کا نام باب الجہاد ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے، لڑائی کرنے والے، جہاد کرنے والے، انہیں باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے تیسرے دروازے کا نام باب الریان ہے، جس سے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والوں کو بلایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے چوتھے دروازے کا نام
باب الصدقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ 8 دروازوں کا جب ذکر کیا نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، حضرات گرامی یہ کون صدیق ہیں جنہیں نبی علیہ السلام اس بات کی بشارت دے چکے، ابو بکر فی الجنہ۔ لوگوں سن لو، میرا ابو بکر تو وہ ہے جس کی جنت کا فیصلہ اللہ نے دنیا میں ہی فرما دیا۔ جنت کا اعلان ہو جانے کے بعد بھی، جنت کا داخلہ مل جانے کے بعد بھی اب دنیا کی کوئی فکر نہیں، دنیا کی کوئی لالچ نہیں، دنیا کی کوئی محبت دل میں رچی اور بسی نہیں، بلکہ صدیق اکبر کو ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، وہ فکر جنت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، کسی کو باب الصلاح سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی خوش نصیب انسان ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں فیصلہ فرما دیا۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ابو بکر، ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اب سوال بھی پورا ہو گیا، سوال کا جواب بھی پورا ہو گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس سوال کو آگے اور تفصیل سے سمجھا دیا۔ فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ابو بکر سن لو، جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ صدیق اکبر، وہ آپ ہی ہوگے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جنت کے دروازوں کا ذکر کیا، میرے صدیق کے دل میں فوراً خیال آ گیا کہ جنت کے دروازوں میں سے کس کس کو بلایا جائے گا، کون خوش نصیب ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے گزرے گا۔ کتنا عظیم خیال، کتنے پاک خیالات، ہمیں دنیا کی فکر ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جنت کی فکر ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں میں آخرت اور جنت کی فکر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک برتن میں پانی لیا، پانی لے کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، آپ کو وضو کروایا۔ حضرت ربیعہ کا بیدار ہونا، نبی علیہ السلام کے پاس جانا، آپ کو وضو کروانا امت کے لیے تعلیم بن گیا کہ لوگوں جو بھی انبیاء علیہ السلام کے خدمت گزار بن جائیں اور جو بھی انبیاء کے ورثاء علماء کرام کے خدمت گزار بن جائیں، اللہ انہیں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات بھائیو یاد رکھنا، میں نے بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے علماء کرام کے خلاف باتیں کی، اپنے ذہنوں کے خیالات کو بدلا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے گرایا، زمین میں ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے علماء سے محبت کی، علماء سے تعلق جوڑا، علماء کرام سے ناطہ قائم کیا، اللہ نے اتنی عزت دی، اللہ نے اتنا بلند مقام دیا، زمین کی پستیوں سے اٹھا کے کائنات کے رب نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہ علماء کرام کی خدمت کا نتیجہ۔ حضرت ربیعہ نے نبی علیہ السلام کے لیے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا. وضو کرنے کے بعد نبی علیہ السلام سوال کرنے لگے, اے ربیہ سوال کر, مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے؟ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے, تو جو مانگے گا میں تجھے کائنات کے رب سے سوال کر کے لے دوں گا. حضرات گرامی, حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچنے کے لیے ٹائم بھی نہیں مانگا, نبی علیہ السلام سے کوئی مہلت بھی نہیں مانگی. دل کا خیال دیکھیے, دل کی طہارت دیکھیے, دل کی سوچ دیکھیے. کاش آج ہمارے دلوں میں بھی ایسے جنت کی لالچ پیدا ہو جائے, کاش آج ہمارے دلوں میں بھی آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, کاش آج ہمارے دلوں میں بھی حضور کی ایسی محبت پیدا ہو جائے. حضرت ربیہ نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے, اللہ کے رسول جو مانگوں گا مجھے وہی مل جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہاں ربیہ جو بھی مانگے گا تجھے وہی مل جائے گا. میں اپنے اللہ کے آگے درخواست کروں گا, اللہ عطا کر دیں گے. حضرت ربیہ کی سوچ دیکھیے, حضرت ربیہ کے دل کا خیال دیکھیے. ربیہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول اگر آپ اللہ سے مجھے کچھ لے کے دینا ہی چاہتے ہیں, اسالو کا مرافقہ کا فی الجنہ, محبوب میں اور کچھ نہیں مانگتا, مجھے جنت میں اپنا ساتھ لے دیجئے, مجھے جنت میں اپنا پڑوس لے دیجئے. نبی علیہ السلام نے جب حضرت ربیہ کی اس محبت کو دیکھا, اس پیار کو دیکھا کہ ربیہ دنیا میں بھی میری خدمت کرتا ہے اور ربیہ آخرت میں بھی میرا ہی ساتھ مانگتا ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, ربیہ تو نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی, لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے, میں تجھے ایک عمل بتلا دیتا ہوں. جی محبوب کیا عمل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, انی علی نفسی کا بکثرت السجود. اے ربیہ اگر تو چاہتا ہے تجھے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے, تجھے جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے, تو ربیہ رات کو اٹھ کر کے کثرت سے نفلی سجدے کیا کرو, کثرت سے نفلی نماز پڑھا کرو. تیری نفلی نماز کی برکت سے اللہ تجھے جنت میں محمد کا ساتھ عطا فرما دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات سوچ کا معیار کتنا بلند ہے. دنیا نہیں مانگی, یہ جانتے تھے یہ دنیا ہے, یہ تو گزری جانی ہے. جو غریب ہوتا ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے, جو امیر ہوتا ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے. ایک بادشاہ تھا, اس نے رات کو جناب بڑا اچھا آرام کیا, بڑے اچھے محل میں رات بسر کی. صبح کا وقت ہوا, ایک غریب آدمی سے, اللہ والے بندے سے سوال کرنے لگا, کہنے لگا, اللہ کے بندے بتلا تیری رات کیسی گزری ہے, کیونکہ تو جھونپڑی میں رہنے والا, تو خیمے میں رہنے والا اور ہم محلات میں رہنے والے, بتلا تیری رات کیسی گزری ہے. اس نے جو جواب دیا, اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھے سونے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے. کہنے لگا, بادشاہ سلامت, میری آدھی رات تیرے جیسی گزری ہے اور آدھی تجھ سے بھی بہتر گزری ہے. بادشاہ حیران ہوا, کہنے لگا, ریشم کے نرم بستروں پہ تو میں آرام کرتا ہوں, محلات میں اے سی کی ٹھنڈک میں تو میں آرام کرتا ہوں, سردیوں میں گرم بستروں میں گرم کمروں میں میں آرام کرتا ہوں, تو جھونپڑیوں میں رہنے والا, تیری آدھی رات میرے جیسی, آدھی مجھ سے بہتر کیسے گزری. یہ کہنے لگا, بادشاہ جب تو سویا میں بھی سو گیا. سوئے بندے کو کچھ نہیں پتا کہ اچھے بستر پہ لیٹ ہے یا چٹائی پہ لیٹ ہے. نیند آنے کے بعد بندے کو کسی بات کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جب آدھی رات ہوئی تو سویا رہا, یہ رات تو میری تیرے جیسی گزری.
لیکن جب باقی کی آدھی رات آئی میں اٹھ کے مصلے پہ کھڑا ہو کے رب سے باتیں کرنے لگ پڑا۔ اب تو بتا سونے والے کی رات بہتر گزری یا رب سے باتیں کرنے والے کی رات بہتر گزری؟ حضرات ایسا اپنی سوچ کا معیار بنانا ہوگا، اپنے تخیلات کو بلند کرنا ہوگا، اپنی سوچ کے زاویے کو درست کرنا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام کے خیالات، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آئے، وہ صحابہ جو غریب تھے، وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، غریب بندہ دنیا میں تو پریشان ہوتا ہے، لیکن یہ غریبی کوئی عیب نہیں ہے، یہ غریبی کل قیامت والے دن امیری میں تبدیل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا جو غریب ہے نا، وہ امیروں سے 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں جائے گا۔ قربان جاؤں، جب حضرت عبد الرحمن نے یہ بات سنی، وہ امیر تھے، انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے امید ہے اب میں بھی غریبوں کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس غریب سے صحابہ کرام آئے، آ کر کے کہنے لگے سوچ دیکھیے، سوچ کا معیار دیکھیے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم غریب ہیں، ہمارے جو انصار صحابہ کرام ہیں وہ بڑے امیر ہیں، اللہ کے رسول نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، رات کو قیام ہم بھی کرتے ہیں، رات کو قیام وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ پھر بھی ہم سے آگے نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسے آگے نکل گئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے۔ حضرات اس وقت کے غریبوں کے دل کی کیفیت بھی یہ ہوا کرتی تھی کہ کاش ہمارے پاس مال آئے، ہم مال کی جناب دولت کی کوٹھیاں نہ بنائیں، ہم محلات نہ بنائیں، ہم عیش و آرام والی زندگی بسر نہ کریں، بلکہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم اللہ سے جنت لے لیں۔ حضرات یہ تو آج کا مسلمان ہے، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے اس کے دل میں شیطان طرح طرح کی باتیں ڈال دیتا ہے۔ دیکھ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، ہو سکتا ہے تیرا پیسہ مولوی خود ہی کھا جائے، ہو سکتا ہے وہ مسجد پہ لگائی نہ، ہو سکتا ہے وہ مدرسے پہ لگائی نہ۔ میرے بھائیوں کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، شیطان غریبی کی باتیں بھی بتلاتا ہے، تو غریب ہو جائے گا، شیطان یہ بھی کہتا ہے تو کنگال ہو جائے گا، شیطان یہ بھی کہتا ہے ہو سکتا ہے تیرا پیسہ درست جگہ پہ نہ لگے۔ ہمارے گجرانوالے کے ایک شیخ الحدیث تھے مولانا عبداللہ رحمہ اللہ، اسے کوئی بندہ نا مدرسے کے لیے کچھ تعاون دے گیا، تو تعاون کے کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے ایک نئی گاڑی خرید لی۔ گاڑی تو انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدی، لیکن یہ جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ کبھی معاف نہیں کیا کرتے۔ باتیں کرنے والوں نے اولیاء اللہ کو بھی معاف نہیں کیا، باتیں کرنے والوں نے نبی کے صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ یہ باتیں کرنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اسے موقع مل گیا، جو آدمی مدرسے کے لیے تعاون دے کے گیا تھا اس کے پاس گیا، جا کر کے کہنے لگا جی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا جی کرو۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے مولانا عبداللہ نے نئی گاڑی لی ہے؟ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے گاڑی لے لی۔ کہنے لگا نہیں، آپ کو اگلی بات کا نہیں پتا، انہوں نے گاڑی آپ کے پیسوں سے لی ہے، انہوں نے آپ نے جو تعاون کیا تھا اس تعاون کے ساتھ گاڑی کو خریدا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ رونے لگ پڑا۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ میری بات اس پہ اثر کر گئی ہے، میں اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ اسے تسلی دیتا ہے، کہندا جی تانوں رون دی کیڑی لوڑ ہے، تہاڈا تے اللہ نے قبول کر لیا، تانوں تے نیت دے مطابق ہی فیصلہ ہوئے گا نا، تانوں تے اجر مل گیا۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، میرے پیسوں سے مولانا عبداللہ نے گاڑی خرید لی،
میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا مال اتنا پاک ہو گیا کہ ایک عالم دین نے میرے پیسوں سے گاڑی خرید لی، میں نے تو پیسے مدرسے میں دیے تھے، وہ طلباء تھے، ان پہ خرچ ہونا تھا، بڑا ہو کر کے پتہ نہیں عالم بنتے یا نہ بنتے، میرا پیسہ جو خرچ ہوا اس خرچ کیے ہوئے مال سے پتہ نہیں کوئی قرآن کا قاری بنتا یا نہ بنتا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا مال اللہ نے قبول کر لیا، انہوں نے تو پتہ نہیں عالم بننا تھا یا نہیں بننا تھا، میرے پیسوں سے گاڑی انہوں نے خرید لی جو دین کے عالم بھی ہیں، محمد کی حدیث کو آگے پڑھانے والے بھی ہیں۔ حضرات گرامی، کتنا پاک خیال، کتنی اچھی سوچ۔ آج جمعے کی بابرکت گھڑیوں میں اس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، اپنی سوچ کو بدلیے، سوچ کے معیار کو بدلیے میرے بھائیوں، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔ اس وقت کے جو غریب ہوا کرتے تھے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کی باتیں کرتے تھے، آج جب خرچ کرنے کی باری آئے ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بھی خرچ تو اللہ کے راستے میں کرنا ہے، دوسرے کی طرف کیا دیکھتے ہو۔ جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پورا سال 1 روپیہ بھی اللہ کے گھر میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ جو مساجد ہوا کرتی تھی نا، یہ کچی ہوا کرتی تھی، اوپر پتوں کی، کھجور کے پتوں کی چھت ہوا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی عظیم پیشانی، جب بارش آتی زمین پہ کیچڑ ہوتا، آپ کے ماتھے مبارک پہ لگ جاتا۔ لیکن آج کے دور میں یہ جو سہولتیں ہیں نا، یہ ہم نے اپنے لیے بنائی ہیں، یہ پنکھوں کی ہوائیں، یہ ٹھنڈے پانی، یہ چٹائیوں کا بچ جانا، قلینوں کا بچ جانا۔ ہر بندے کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں مسجد میں کسی اور کے لیے نہیں جاتا، میں اپنے لیے جاتا ہوں۔ جب میں جاتا اپنے لیے ہوں، مجھے چاہیے کہ اپنی عبادت کے لیے میں پیسے بھی خود خرچ کروں۔ ہمارا خیال ہے کہ عبادت میں کروں، خرچ کوئی اور کرے۔ عبادت میری ہو، سجدے میرے ہو، رکوع میرے ہو، قیام میں کروں، تراویح میں پڑھوں، جمعے میں پڑھوں، لیکن انتظام کوئی اور کرے۔ میرے بھائیوں، سوچ کا معیار بدلنا ہوگا، سوچ کے زاویے کو درست کرنا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام کی سوچ کا معیار کتنا بلند تھا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول وہ خرچ کرتے ہیں، ہم سے خرچ نہیں ہوتا، ہم غریب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کرو، میں آپ کو وظیفہ بتلا دیتا ہوں، جب آپ وظیفہ کریں گے آپ کو ان کے برابر اجر و ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے رسول کیا وظیفہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ خرچ کریں گے، انہیں خرچ کا ثواب ملے گا۔ تم اللہ کا ذکر کرو گے، تمہیں بغیر خرچ کرنے کے ہی ان کے خرچ کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ تھوڑے دن گزرے، حضرات صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس پھر آگے آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے رسول جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتلایا تھا وہ وظیفہ تو ہمارے امیر بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کر کے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا کر دے۔ اللہ نے انہیں مال بھی دیا، وظیفے کرنے کی طاقت بھی دی، یہ تو اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے خیالات کتنے بلند تھے۔ آخری بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان کر دیا۔ جب میرے نبی نے چندے کا اعلان کیا، اب دل کی سوچ دیکھیے، دل کا خیال دیکھیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، آج میں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنا ہے، میں نے ابو بکر صدیق کو اپنے سے آگے نہیں جانے دینا، ابو بکر صدیق کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دینا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور یہ سوچ کر کے جا رہے ہیں، آج میں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنا ہے کہ میں نے حضرت عمر کو اپنے سے
آگے نہیں بڑھنے دینا۔ حضرت عمر گھر میں گئے، آدھا مال گھر کا ایک سائڈ پہ کیا، آدھا اٹھایا، اٹھا کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں تشریف لے آئے۔ حضور نے دیکھا حضرت عمر کا مال، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عمر فرمانے لگے محبوب میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام ابھی تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو؟ ابو بکر کہنے لگے محبوب میں اپنے گھر کا سارا مال ہی لے کر کے آ گیا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے تب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، عمر تو ساری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہے، تو ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابو بکر کی سوچ کا معیار کتنا بلند اور عمر کی سوچ کا معیار کتنا بلند۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے مقابلے کرتے ہیں، ایک نے مکان بنایا، دوسرا بھائی کہتا ہے میں کوٹھی بناؤں گا، ایک نے کار لی، دوسرا کہتا ہے میں پراٹو لے کے دکھاؤں گا، ایک نے بچے کی شادی پہ 10 لاکھ لگایا، دوسرا کہتا ہے میں دنیا کو کروڑ لگا کے دکھاؤں گا۔ یہ ہمارے خیالات ہیں، محمد کے صحابہ کے خیالات کتنے پکیزہ اور کتنے بلند تھے۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے۔ محمد کے صحابہ اگر مقابلہ بھی کیا کرتے تھے تو دین کے معاملے میں کیا کرتے تھے۔ خرچ کرنے کے بعد میرے ابو بکر کی عادت اور کیفیت پتہ کیا تھی، ایک گرم لباس جسے ٹاٹ کا لباس کہتے ہیں وہ میرے ابو بکر نے پہنا ہوا، اور پہننے کے بعد حضور نے کیا دیکھا، یہ جو بٹن ہے اتنے کوئی قیمتی بٹن بھی نہیں لگے ہوئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں، بٹنوں کی جگہ پہ میرے ابو بکر نے کانٹوں کو لگایا ہوا ہے۔ حضور نے جب ابو بکر کی یہ کیفیت دیکھی، یہ حالت دیکھی، تو میرے نبی کہنے لگے ابو بکر کائنات کا رب عرشوں سے سوال کر رہا ہے، کیا تو اس حال میں مجھ پہ راضی ہے؟ ابو بکر کہنے لگے محبوب میں نے تو خرچ اس لیے کیا، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کائنات کا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں آج ہمیں چاہیے ہم بھی سوچ کے معیار کو بدلیں، سوچ کے زاویے کو درست کریں۔ دنیا کا تو سوچتے ہیں، ساتھ آخرت کی بھی فکر کر لیں، اللہ کے لیے بھی ہم کچھ کر لیں، جنت میں جانے کی بھی تیاری کر لیں۔ اللہ مجھ میں سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔